السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث العظم دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سر الاسرار میں صفحہ نمبر 69 پر درج ہے: انسان کی وطن اصلی کی طرف واپسی۔ انسان کی دو قسمیں ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی انسان عام ہے اور روحانی خاص۔ روحانی انسان تو احرام باندھے اپنے اصلی وطن کی طرف یعنی قربت خداوندی کے حصول کی راہ پر گامزن ہے۔ جسمانی انسان کی واپسی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ درجات کی طرف رجوع کرے، شریعت و طریقت اور معرفت پر بلا نمود و ریا عمل پیرا ہو کر ثواب حاصل کرے، کیونکہ درجات ثواب کے 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ عالم الملک میں جنت، اور یہ جنت الماوا ہے۔ دوسرا طبقہ عالم الملکوت کی جنت، اسے جنت النعیم کہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ عالم جبروت کی جنت، یہ جنت الفردوس ہے۔ یہ نعمتیں جسمانیت کے لیے ہیں۔ ان عوالم تک جسمانیت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ 3 علوم کو حاصل نہ کر لے، یعنی علم شریعت، علم طریقت اور علم معرفت۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے: الحکمت الجامعۃ معرفت الحق والعمل بہا معرفت الباطن۔ کامل دانائی حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا باطن کی معرفت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمارے سامنے حق کو واضح فرما اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق بخش۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے: من عرف نفسہ وخالفہا فقد عرف ربہ وتابعہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اس کی مخالفت کی تو اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کی فرما برداری کی۔ انسان خاص کا اپنے وطن یعنی قربت کی طرف رجوع اور رسائی علم حقیقت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علم حقیقت عالم لاہوت میں توحید ہے، دنیا میں اللہ کی یکتائی کا عقیدہ ہے، اور یہ مقام سوتے جاگتے عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ جسم پر جب نیند طاری ہو جاتی ہے تو دل کو زیادہ فرصت ملتی ہے اور وہ اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ رجوع یا تو کلی طور پر ہوتا ہے یا جزوی طور پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ الزمر آیت 42۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں حالت نیند میں ہیں، پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک۔ بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نوم العالم خیر من عبادت الجاہل۔ عالم کا سونا جاہل کے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ مگر عالم کو یہ شرف صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ عالم کا دل نور توحید سے زندہ ہو چکا ہو اور اسماء توحید باطن کی زبان پر بغیر حرف و صورت جاری ہو چکے ہوں، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: الانسان سری وانا سرہ۔ انسان میرا راز اور میں اس کا راز ہوں۔ دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں: ان علم الباطن هو السر من سری اجعلہ فی قلب عبدی ولا یکف علیہ احد غیری۔ بے شک علم باطنی میرے رازوں میں سے ایک راز ہے
میں نے اس راز کو اپنے بندے کے دل میں رکھ چھوڑا ہے، اس پر میرے سوا کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ انسان کے وجود کا اصل مقصد ہے ہی علم تفکر، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ، ایک پل غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفکر علم الفرقان ہے، جسے توحید کہتے ہیں۔ اسی کی بدولت عارف اپنے مقصود و محبوب تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ عارف اسی علم کے نتیجے میں روحانیت کی پرواز کر کے عالم قربت تک پہنچتا ہے۔ پس عارف قربت کی طرف محو پرواز ہے، جبکہ عابد جنت کی طرف پا پیادہ گامزن ہے۔ عارفین کے متعلق کسی نے کیا سچ کہا ہے؟ قلوب العارفین لہا عیون ترا مولا یراہ الناظرون واجنحۃ تطیر بغیر ریش الی ملکوت رب العالمین۔ عرفاء کے دلوں میں آنکھیں ہوتی ہیں، یہ آنکھیں وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں جو ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ان اہل اللہ کے پر ہیں، لیکن یہ پرندوں کے سے پر نہیں ہیں، وہ ان پروں کے ساتھ پروردگار عالم کی بادشاہی کی طرف محو پرواز رہتے ہیں۔ یہ پرواز عرفاء کے باطن میں جاری و ساری ہے۔ عارف انسان حقیقی ہے، وہ اللہ عز و جل کا محبوب، محرم راز اور اس کی دلہن ہے، جیسا کہ ابو یزید بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی دلہنیں ہیں، دلہنوں کو محرموں کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے حضور حجاب انس میں مستور ہیں، نہ انہیں کوئی دنیا میں دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ ہاں، صرف ایک آنکھ ان کے حق کا مشاہدہ کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آنکھ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ لوگ دلہن کی صرف ظاہری سجدہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی اللہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے، جسے صرف صدیق سونگھ سکتے ہیں۔ یہ خوشبو صدیقوں کے دلوں تک پہنچتی ہے، اسی لیے وہ اپنے مولا کی طرف مشتاق رہتے ہیں۔ تفاوت اخلاق کے مطابق ان کی عبادت بڑھتی جاتی ہے، اور جوں جوں یہ لوگ عبادت میں بڑھتے ہیں، اسی قدر فنا میں بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ فانی جس قدر باقی کا قرب حاصل کرتا ہے، اسی قدر فنا ہوتا جاتا ہے۔ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فنا ہو اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، اسے اپنی ذات پر کوئی اختیار نہ ہو اور نہ ہی اسے غیر خدا کے ساتھ کوئی سکون نصیب ہو۔ ولی وہ ہے جس کی تائید کرامات سے ہو، لیکن یہ مقام اس کی نگاہوں میں فروتر ہو۔ وہ خود افشا کا ارادہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ ربوبیت کے راز کو افشا کرنا کفر ہے۔ جیسا کہ صاحب المرصاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اصحاب کرامات تمام کے تمام پس پردہ ہیں۔ کرامت مردان خدا کے لیے بمنزل ہی حیض کے ہیں، ولی کے لیے 1000 مقامات ہیں۔ پہلا مقام کرامت ہے، جو اس سے گزر گیا تمام مقامات کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔